ویلکم بیک ان نیوز اپڈیٹ۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت بڑا واقعہ پیش کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں نا، ان کے لیے یہ خاص واقعہ ہے۔ دلوں کو بہت ہلا دینے والا واقعہ۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے۔ تفسیر نگار لکھتے ہیں کہ آپ کا حسن اس قدر تھا کہ عرب کی عورتیں دروازوں کے پیچھے کھڑی ہو کر یعنی چھپ کر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کرتی تھی، لیکن اس وقت آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر حضرت دحیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا، کتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ، اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنے حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ نے دعا فرمائی۔ صبح حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکامات لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر کلبی کو فرمایا، حضرت دحیہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دحیہ بتا، تو نے کون سا گناہ کیا؟ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے ہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ اس قبیلے کا سربراہ ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے۔ آپ کا رب مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلامت کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہیں، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ ہونا اور نہ کرے گا، ہم نے اسے سب معاف کر دیا۔ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے اور فرمایا، دحیہ آپ کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک اور گناہ بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دحیہ وہ کیسا گناہ بتاؤ؟ حضرت دحیہ کلبی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا پڑ گیا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا، اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ دحیہ روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ میں واپس بہت عرصہ بعد گھر آیا تو میں نے دروازہ پر دستک دی۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون ہو؟ تو وہ بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ آپ کون ہیں؟ دحیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم بیٹی ہو اس گھر کی تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میرے منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میری ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، بابا بابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ بابا، میں کس دن سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت دحیہ روتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، اے اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، دحیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا۔ میں نے سوچا، میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری بیٹی کو دفن کرتا رہا ہے اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا رہا ہے۔ حضرت دحیہ کی آنکھوں سے اشک زاروں کی تار نکلنے لگے، رونے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں۔ پھر سوچتا تھا، کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری ہے تو اسے زندہ دفن کیوں نہ کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، دحیہ نہ مارنا اسے، دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں تو آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ رستے میں میری بیٹی کو میں نے کہا، بابا، رستے میں میری بیٹی نے مجھے کہا، بابا، مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا، کیا مجھے کھلونے لے کر دینے جا رہے ہو؟ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دحیہ کلبی روتے جا رہے تھے اور واقعہ سناتے جا رہے تھے۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا۔ وہ بچی پوچھتی جا رہی تھی، بابا کدھر چلے گئے ہو؟
تم کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی میرا منہ چومتی اور کبھی بازو گردن کے گرد لے لیتی تھی، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی قبر کھودنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیّا کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرا باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو چھوٹا سا دوپٹہ تھا وہ اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتے ہوئے کہتی تھی، بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جائیں۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی تھی، لیکن مجھے ترس نہ آیا۔ آخر جب قبر کھود لی تو میرے بیٹی میرے پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ قبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگ گیا۔ بچی ریت میں ایسے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں لیتی کھلونے، بابا میں نہیں جاتی اپنے نانی کے گھر، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی نہیں آتی آپ کے سامنے، بابا مجھے ایسے نہ مارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہیں آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی تو اس کا سر رہ گیا، تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا تھا تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر میں نے اسے ریت میں دفنا دیا۔ حضرت دیّا کلبی واقعہ سناتے ہوئے اتنے بے انتہا روئے۔ واقعہ جب بتا دیا تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک آنسو سے گیلی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیّا ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ۔ اس بیٹی کا واقعہ جو مجھے محمد کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رونے لگ گئے، کہنے لگے، اے دیّا کیوں رلاتا ہے ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ نے حضرت دیّا سے 3 بار یہ واقعہ سنا تو حضرت دیّا کی رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیّا کو کہہ دیں اس وقت تھا، یہ وہ وقت تھا جب اس نے آپ کو نہیں مانا تھا، اب مجھ کو اور آپ کو اس نے مان لیا تو دیّا کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی اور انہیں بڑا کیا اور ان کے فرائض ادا کیے۔ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی انگلی آپس میں ہے۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی اس کی یہ اہمیت ہے، جس نے 3 یا 4 یا 5 بیٹیوں کی پرورش کی تو اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بھائیو، بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کرو، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے، یہ بیٹیاں اللہ کی خدمت رحمت ہوتی ہیں۔ تو جو لوگ یہ واقعہ سن رہے ہیں اس پر عمل کریں اور دوستوں کے ساتھ آگے یہ ویڈیو شیئر بھی کریں تاکہ جن لوگوں کے بیٹیاں ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو قدر کریں اور اللہ کی رحمت سمجھیں۔ جزائے خیر۔